اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں جو 14 نقطہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے۔ بڑا اصرار بھی ہم نے دیکھا ہم صاحب، اور بڑی اس پہ بحثیں بھی ہوتی ہیں، مناظرے بھی ہوتے ہیں، لوگ اس کی تفصیلات میں اختلاف بھی کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بنیادی اور اہم نقطہ ہے، آپ اس کو مانیں گے تب آپ سنی کہلائیں گے۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ہاں تو اسی طرح پیش کیا جاتا ہے، لیکن عذاب قبر کے بارے میں کیا بحث کی گنجائش نہیں ہے؟ اگر آپ غور کریں تو جو لوگ اس پر بحث کرتے ہیں وہ اس زاویے سے بحث شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ میں تمہیں اپنے سامنے کھڑا کروں گا، تم حشر کے میدان میں اٹھو گے، وہاں تمہارے اعمال نامے تمہارے ہاتھ میں دیے جائیں گے، میزان لگائی جائے گی، ہر شخص کا فیصلہ ہوگا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نہ میزان لگی، نہ حشر کا میدان برپا ہوا، نہ میرے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال پکڑایا گیا، تو عذاب کیسے شروع ہو جائے گا؟ یہ ایک سوال کرتے ہیں نا۔ تو اب دیکھیے کہ اس کے جواب میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو تقریر کریں اس پر دوسرا آدمی مطمئن نہ ہو۔ ٹھیک، مجھے دیکھ لیجئے، یعنی میں نے اس سارے معاملے میں اپنا زاویہ نظر ابھی حال میں بیان کیا ہے، ان تمام روایتوں پر کام کر کے بتایا ہے کہ ان میں وہی بات بیان ہوئی ہے۔ وہ زاویہ نظر مختصر الفاظ میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جزا و سزا ہے یہ دنیا میں بھی ہوئی ہے اور یہ قیامت میں بھی ہوگی۔ قیامت میں جزا و سزا سب کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں ان کے لیے دنیا ہی میں جزا و سزا کا ایک قانون ہے۔ جزا و سزا کا یہ قانون ان قوموں کے لیے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کو اپنے کسی مشن کے لیے منتخب کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ پیغمبروں کے بارے میں بھی یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے، اور ذریت ابراہیم کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ انہیں ان کے بعض جرائم کی سزا دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ تو جن کے لیے دنیا میں سزا ہے ان کی سزا یہاں سے شروع ہو جائے گی، ٹھیک، ان کا معاملہ یہیں فیصل ہو گیا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے لیے اب کسی حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا کہ ان کا ٹھکانہ انہیں صبح و شام دکھایا جاتا ہے، تو اس میں کوئی چیز اصول کے خلاف نہیں۔ تو گویا دو بالکل الگ الگ کیٹیگریز بن گئیں، یعنی ایک وہ لوگ جن کے لیے دنیا میں عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے، ان کے لیے اگر یہ عذاب موت کے بعد بھی کسی صورت میں جاری رہتا ہے تو کوئی معنی نہیں ہے، اور بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ کہ جن کا معاملہ قیامت پہ معلق ہے، وہ اٹھیں گے۔ جب اٹھیں گے تو اس وقت ان کے بارے میں اچھا یا برا جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل الگ الگ تقسیم ہو گئی۔ تو میں نے اس کو باقاعدہ ترتیب دے کر بیان کیا ہے، اور بہت سے موقعوں پر بیان کیا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو سورہ توبہ میں یہی تصویر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سبقت کرنا مسلم ہے، انہوں نے اللہ کے دین کو سنا، پیغمبر کی بات سنی، وہ لپ کے انہوں نے اس کو قبول کیا، اپنا سب کچھ اس کی نظر کر دیا۔ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال شہداء ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی یہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے لیے قبر میں بھی، قبر سے مراد یعنی برزخ، وہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اور وہاں سے اٹھائے جائیں گے، تو یہ فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں، عند ربہم یرزقون، اور یہ بتا دیا کہ ایک نوعیت کی زندگی انہیں دے دی جاتی ہے۔ تو یہ کہاں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہیں ہو رہا ہے جہاں ابھی قیامت نہیں برپا ہوئی، جی، یعنی دفن کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جس جگہ اللہ نے ان کو رکھا ہے وہاں ان کے اوپر عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آل فرعون کے بارے میں خود قرآن نے بتا دیا کہ صبح و شام ان کا ٹھکانہ انہیں دکھایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تفصیل اور اجمال کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو ایک طرف وہ لوگ کہ جو اسی دنیا میں اس انجام کو پہنچ گئے جو فرعون کا انجام ہوا، ابو جہل کا انجام ہوا، دوسری طرف وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ وہ صدیق و فاروق ہو گئے۔ تو دونوں کا بتا دیا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے سرفرازی کے فیصلے ہوئے، دنیا بھی نعمتیں ان کو دی گئیں، اور وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہیں گی، یا اگر عذاب کے مستحق ہوئے تو وہ عذاب ایک نوعیت سے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا، پھر انہیں اٹھایا جائے گا، اور پھر وہ الی اشد العذاب قرآن کے الفاظ میں روانہ کر دیے جائیں گے۔ یہ دو کیٹیگریز ہو گئی یا دو اصناف ہو گئی، اور تیسری بالکل واضح ہے، وہ ہم سب لوگ جنہوں نے نیکی بھی کی ہے، برائی بھی کی ہے، ایمان رہا ہے لیکن اس کے باوجود غلطیاں کی ہیں، وہ جس کو قرآن مجید کہتا ہے نا خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اس طرح کی صورتحال ہے۔
ان کے بارے میں وہی اصول درست ہے کہ ان کو یہاں سلا دیا جائے گا، اور جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو ان کا حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا، پھر اس کے بعد ان کے لیے جو کچھ بھی آگے انجام ہونا ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے اس تفصیل کے ساتھ مثال کے طور پر میں اس چیز کو دیکھتا ہوں۔ بعض لوگ اس کو بالاجمال اسی طرح دیکھتے ہیں کہ سب کے لیے ایک ہی قاعدہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال کس چیز پر مبنی ہے؟ یعنی قرآن کے فہم یا بعض روایتوں کے فہم پر۔ اس میں اختلاف اگر ہو جائے تو کوئی قیامت نہیں آتی، اس کو بھی ایک علمی مسئلے کے طور پر ایسے ہی بیان ہونا چاہیے۔ میرا حق ہے کہ میں اپنی بات کو استدلال سے بیان کروں، آپ کا حق ہے کہ آپ استدلال کے ساتھ اس سے اختلاف کریں۔ اس اختلاف پر اور اس اتفاق پر مکالمہ بھی ہو سکتا ہے، اس پر دلائل کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اس طرح عقائد کی فہرست میں رکھ دیا جائے گا تو یہ گویا انسانوں کے فہم کی بنیاد پر ایک ایسی چیز کو ایمانیات بنا دینا ہے جو ہمارے حدود سے ماورا ہے۔ ٹھیک، کونسل نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ چند چیزیں اطلاقی طور پہ اس موضوع سے متعلق میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے گا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کے اندر عذاب قبر کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس بنیاد پر ہم جو بھی بحث کریں گے وہ تو اب حدیث کو سمجھنے کی بحث ہے، قرآن کی بنیاد پہ کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ جو تینوں کیٹیگریز آپ نے بتائیں، کیا قرآن مجید کی آیات ان تینوں کیٹیگریز کو اسی طریقے سے کوالیفائی کرتی ہیں؟ میں نے کبھی آپ کے سامنے ذکر کیا، یعنی ہر آدمی کو یہ معلوم ہے، ہمارے ہاں یہ آیات بہت وضاحت سے پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں بیان کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو۔ آل عمران میں بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ان پر عنایتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ مومن میں آل فرعون کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو ان کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جا رہا ہے، اور جب پھر وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو الی اشد العذاب بھیج دیے جائیں گے۔ تو یہ تو بالکل طے ہو گیا، یعنی خود قرآن نے بتا دیا کہ ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کے لیے اللہ کی عنایتیں فوراً بعد شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی ہیں ان کے مقابل میں جنہوں نے یہاں اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، جیسے کہ فرعون کی مثال قرآن میں آ گئی، ان کے لیے مرنے کے فوراً بعد ایک نوعیت کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اب رہ گئے باقی لوگ، تو ان کے بارے میں خود قرآن سورہ توبہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی توبہ کریں اور اللہ کا پیغمبر بھی ان کے لیے توبہ کرے۔ اس کا مطلب ہے معاملہ معلق ہو گیا، تو جن کا معاملہ معلق ہے وہ سلائے جائیں گے۔ روایتوں میں بھی یہی تفصیل معلوم ہوتی ہے، تمام روایتوں کو جمع کر کے میں نے اس پر کام کر کے بتا دیا ہے کہ اس میں بھی یہ تینوں اصناف بالکل الگ الگ، بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس معاملے میں نے پھر عرض کیا کہ یہ میرا فہم ہے، کسی کا فہم اس سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کا فہم اس سے مختلف ہے اور وہ معاملے کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہے تو اس کو دیکھنے کا حق ہے۔ ہم اس کی غلطی اگر غلطی ہے تو واضح کریں گے، اس سے زیادہ اس معاملے کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، صحیح نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ صرف ایک شاید لوگوں کی دلچسپی کا سوال ہو، روایتوں پہ آپ نے کام کیا، تفصیلی کام وہ دیکھا بھی جا سکتا ہے، عذاب قبر کی روایتیں ہم صاحب نے ان پر کام کیا۔ ایک چیز جو عام طور پہ اسی عذاب قبر کی تمہید کے طور پہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ قبر میں جب بندہ جائے گا تو اس سے کچھ سوال ہوں گے کہ تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا ہے، اور پیغمبر کے بارے میں۔ تو جب آپ نے روایتوں پہ کام کیا تو وہاں پر یہ تفصیلات بھی سامنے آتی ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے اس میں بتا دیا ہے کہ یہ سوال ان لوگوں سے کیا جائے گا جن کی طرف پیغمبروں کی براہ راست بعثت ہوئی، اور پیغمبر کو ماننا نہ ماننا ہی گویا ان کے لیے بنیاد بن گیا۔ اچھا، یہ صراحت ہے روایتوں میں؟ یہ بالکل پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، اس کے میں نے دلائل بیان کر دیے ہیں، ان روایتوں کی شرح کر دی ہے، وہ شائع ہو چکی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر عرض کر دوں کہ کوئی دوسرا آدمی اس معاملے میں مجھ سے مختلف زاویہ نظر رکھ سکتا ہے۔ میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ چیز عقائد کی چیز نہیں ہے، علمی لحاظ سے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو تعمیم میں کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ عذاب و ثواب ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا کہ نہیں، اس میں تین الگ الگ اصناف ہیں اور تینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ بتا دیا کہ یہ عذاب ان کے لیے ہے جن کے لیے دنیا میں عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اور یہ ثواب ان کے لیے ہے جن کے لیے دنیا میں ثواب کا فیصلہ ہو گیا، اور اس کے اصول، اس کے قاعدے خود قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی دوسرا شخص اس ساری بات سے اختلاف کر کے ایک تیسری رائے قائم کر لیتا ہے۔ تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایسی چیزوں کو باہمی مناظروں کا موضوع بنانا، ان کی بنیاد پر کسی کی تکفیر کرنا، ان کی بنیاد پر کسی کو فاسق قرار دینا، اصل خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے۔ یہ پوری مسلمان امت ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس لیے بار بار یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس امت میں جو لوگ بھی شامل ہیں
ان کے لیے ایمانیات وہی ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیں، جو قرآن مجید نے بیان کر دیں۔ یہ سوال آخر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل نے آ کے رکھا کہ ایمان کیا ہے۔ کیوں رکھا؟ اسی لیے رکھا تاکہ وہی ایمانیات ہمیشہ رہیں، اس میں ہم اپنی تحقیقات کو اس طریقے سے شامل نہ کریں۔ تو یہ علمی تحقیقی چیزیں ہیں، ان میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، اتفاقات بھی ہوتے ہیں، ان کو کسی خاص مدرسہ فکر کے عقائد بنا کے پیش کرنے کے نتیجے میں آپ ظاہر ہے کہ پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 یا 3 یا 4 یا 5 حصوں میں بانٹ دیں گے۔ نہیں، یہ پوری امت محمد الرسول اللہ کی امت ہے، یہ سب لوگ مسلمان ہیں۔ جو لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نہ میرا حق ہے نہ آپ کا حق ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں۔ ہاں، ان کے فہم کی غلطی اگر ہم کسی معاملے میں محسوس کرتے ہیں تو اسے ضرور بیان کریں گے، اس کی تفصیل بھی کریں گے اور ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر دلائل کے ساتھ رکھیں بھی۔ اے کاش لوگ اس اصول کو اختیار کر لیں کہ یہ مسلمان امت ہے جس کے ساتھ ہمارا مکالمہ ہو رہا ہے۔ جب مکالمہ ہو رہا ہے تو یہ مان کر مکالمہ ہو رہا ہے کہ خدا کے بندو، تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کو مانتے ہو، تم قرآن کو مانتے ہو، آؤ اس معاملے میں اگر تم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات کرنے کا حق ہر طبقہ فکر کو حاصل ہے، ہر صاحب علم کو حاصل ہے۔